alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are doing fine. تو میرا آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ سیرت کے ٹاپک پہ آپ کو ویڈیوز میں آپ سے شیئر کروں گی، بناؤں گی بھی صحیح. تو ان میں سے پہلی امہات المومنین میں سے اور مدرس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پہ میں آپ سے آج بات کرنا چاہوں گی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام خدیجہ بنت خویلد ہے. آپ کے والد کا نام خویلد تھا اور وہ سن تھے اسد کے. آپ کے دادا کا نام اسد تھا، تو آپ کا قبیلہ بنی اسد کہلاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے قصی بن کلاب یعنی تیسری یا چوتھی پوشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے. آپ کے دادا جناب عبد المطلب اور حضرت خدیجہ کے دادا اسد، ان کی آپس میں بہت اچھے ٹرمز تھے. اور پھر یہ تھا کہ آپ کے جو اسد کے سب سے بڑے بیٹے تھے وہ تھے نوفل، جن کے بیٹے ورقہ بن نوفل کا سیرت میں بڑا کردار آتا ہے. حضرت خدیجہ کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے. اور حضرت خدیجہ کے جو والد تھے وہ بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کی اولاد ہیں، جناب عبداللہ سب بھائیوں میں سے چھوٹے تھے. تو حضرت خدیجہ کے والد خویلد بھی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. دونوں کے دادا بہت جلدی ارلی ایج میں فوت ہوئے ہیں. اور پھر اماں خدیجہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہیں. پہلا نکاح شاید مجھے ہسبینڈ کا نام اس ٹائم صحیح یاد نہیں آ رہا، تو حالہ ہیں شاید، اور دوسرے کا نام عتیق ہے. لیکن آپ 25 ایئرس کی ایج میں دوسری بار بھی وڈو ہو چکی تھی، بیوہ ہو چکی تھی. اور آپ کی پہلے خاوند سے بھی اولاد ایک بیٹا ہے اور دوسرے خاوند سے بھی اولاد ایک بیٹی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کے بارے میں، آپ کے پرسنالٹی کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں وہ حالہ سے مروی ہیں. ہند بن حالہ، ہند نام رکھا جاتا تھا. آپ کے بیٹے کا نام بھی ہند ہے اور آپ کی بیٹی کا نام بھی ہند ہے. تو ہسبینڈ پہلے کا نام حالہ تھا اور دوسرے کا نام غالباً عتیق تھا. I'm not sure but I think so. تو پھر ان میں سے آپ کی 2 اولادیں ہیں. پھر آپ نے بہت سارے سال ایسے ہی بے کیے گزارے اور بہت زیادہ امیر خاتون تھی. تجارت ایسی کہ آپ کا سامان تجارت 800 اونٹوں پر، 800، سوچیں کتنے زیادہ ہے، کوانٹٹی ان کی کتنی زیادہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے آفر کیا نا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کے جائیں، تو جناب ابو طالب نے پہلی دفعہ آپ کی آفر ایکسیپٹ نہیں کی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کا بھتیجا شام جائے اور حضرت خدیجہ کا سامان لے کے جائے. لیکن ان کے بار بار کے اصرار پہ آپ نے انہیں لے جانے دیا. حضرت خدیجہ کا کیروان جو شام سفر تجارت کے لیے جا رہا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا. تو آپ کو امیرۃ القریش اور امیرۃ العرب کہا جاتا تھا. بہت امیر خاتون تھی. جیسے آج کا ہم بلینئر دیکھتے ہیں، بل گیٹس وغیرہ، تو حضرت خدیجہ کا معاشرے میں وہ اسٹیٹس تھا. جب وہ کاروان آپ لے کر گئے ہیں تو حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ وہ بھی ساتھ کر دیا کہ دیکھیں، کیونکہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو لوگ پہلے کاروبار کر رہے تھے، آپ کو کاروبار میں ہر کسی نے زک پہنچائی. مطلب اگر مال 1000 اشرفیوں کا بکا تو آپ کو 500 لا کے دیں اور 500 ضائع کر دیں. مطلب فراڈ کر لیا، دھوکہ دے دیا کسی بھی طرح سے. تو حضرت خدیجہ کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو بالکل ایماندار ہو. پھر آپ نے میسرہ کو ساتھ روانہ کیا، ایک طرح سے اپنا مخبر جاسوس آپ کو آبزرو کرنے کے لیے ساتھ بھیجا. جب وہ آبزرو کر کے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل پروفٹ پہ آپ کا مال سیل کر کے آئے. سمجھے 800 اونٹ ہوں گے تو 1600 اونٹ دوبارہ لے کر آئے. اور بہت زیادہ آپ کو منافع ہوا ہے اس سال، اور بہت ایمانداری کے ساتھ. اور میسرہ نے آ کے ایک ایک بات بتائی ہے آپ کی کہ آپ بہت ایماندار ہیں، آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں. تو حضرت خدیجہ کے دل میں نا آپ کے لیے ایک سافٹ کارنر، اور ایک جو آپ کا پرابلم تھا ہمیشہ سے کاروبار کا کہ ہر انسان آپ کو دھوکہ دے رہا تھا اور ہر انسان لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ حل ہوا ہے. تو آپ بڑی سیٹسفائیڈ ہو گئی. اب ایک ان کی سہیلی تھی نفیسہ. تو آپ نے نفیسہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی تعریف کیا نا
کہ اس دفعہ میں نے جس نوجوان کو سامان تجارت کا دے کر بھیجا ہے اس نے تو اتنا منافع لایا اور وہ اتنا ایماندار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے، جیسے میسرا سے سنا ہوگا. جب اماں جان نے یہ باتیں کی تو نفیسہ نے کہا وائی شوڈنٹ یو میری ہیم، آپ ان سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ نے کہا پتہ نہیں وہ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھ پہ چھوڑ دی. پھر وہی سہیلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ کو آفر کیا نا کہ آپ خدیجہ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن واز ایٹ ونس ایسے تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی امیر خاتون مجھ سے کیوں شادی کریں گی، مجھ میں ایسا کیا ہے؟ وہ اتنی امیر ہیں، وہ امیرۃ العرب ہیں، ان کو کس چیز کی کمی ہے کہ وہ مجھ جیسے نوجوان سے. اور پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے کیسے رشتے آ چکے تھے. منی مخزوم کا سردار جسے ہم ابو جہل کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس نے رشتہ بھیجا تھا اور آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا. اسے بڑی تکلیف تھی کہ میرا رشتہ ریجیکٹ کیا ہے کہ مجھے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اور عقبہ بن معیط اور ولید ایسے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آپ ریجیکٹ کر چکی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ میرا رشتہ کیسے ایکسیپٹ کریں گی، میں تو ایک نوجوان ہوں، ان کے مقابلے میں قبیلے کا سردار بھی نہیں ہوں ایز کمپیریزن ٹو. اور پھر آپ کو یہ تھا کہ میں اتنا امیر نہیں ہوں. جناب ابو طالب بہت عزت والے تھے، قریش میں آپ کا بڑا نام تھا، آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے، لیکن تب ہمارے معاشرے کی طرح اسٹینڈرڈ پیسہ نہیں تھا، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت فرمائی نا، صرف اسی لحاظ سے حضرت علی کی کفالت فرمائی کہ چچا کی ہیلپ ہو جائے گی، ان کے گھر کھانے والے زیادہ ہیں اور روٹی نہیں ہے تو میں چچا کی ہیلپ کروں. کیونکہ چچا نے آپ کی پرورش کی تھی تو آپ اس احسان کو اس طرح سے لوٹانا چاہتے تھے. حضرت جعفر نے بھی ایک چچا کے بیٹے کو، جناب ابو طالب کے ایک بیٹے کو حضرت حمزہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا حضرت جعفر کو، اور آپ نے حضرت علی کو رکھا ہوا تھا. تو جب آپ کو انہوں نے کہا کہ میں یہ مجھ پر چھوڑیے، حضرت نفیسہ نے کہا میں خدیجہ کی رائے معلوم کر لوں گی. اب وہ گئی ہیں حضرت خدیجہ کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ان کا واقعی دل ہے، وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ بھی کرنا چاہتی ہیں. تو پھر انہوں نے رشتے کا پیغام باقاعدہ جناب ابو طالب کو بھیجا، جس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، مطلب دونوں طرف سے رضامندی تھی. تو پھر نکاح آپ کا پڑھوایا ہوگا کس نے؟ میں نے آپ کے ایک کزن کا ذکر خاص طور پہ کیا ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کے بیٹے، آپ کے چچا کے بیٹے، انہوں نے نکاح پڑھایا. سو جب نکاح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 ایئرس تھی اور اماں خدیجہ کی 40 ایئرس تھی. آپ 15 سال پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں 570 میں عیسوی میں، بفور کرائسٹ، آفٹر کرائسٹ AD میں. تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہیں 555 میں. اور آپ کے دادا کے ساتھ ایک اور روایت جوڑی ہوئی ہے کہ جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا یمن سے حملہ کرنے خانہ کعبہ پہ، جس کے بارے میں سورۃ فیل ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے وہ ختم کر دیا تھا، تو خانہ کعبہ کے ڈیفینڈ کرنے والوں میں آپ کے دادا بھی شامل تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی. اس ٹائم آپ کے گھر میں پتہ کون کون تھے؟ حضرت خدیجہ تھی، ایمن تھی. ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ بھی تھیں، ایک طرح سے ماں بھی بنی ہوئی تھیں. آپ بی بی آمنہ کے بعد انہیں کو اپنی ماں سمجھتے تھے. اور ان کے گھر میں حضرت زید بن حارث تھے. حضرت زید بن حارث حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کو گفٹ کیا تھا غلام بچہ. تو جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے وہ حضرت زید کو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا، جس کو بعد میں آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا. تو یہ فیملی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون تھا؟ حضرت علی تھے. تو ان کے گھر میں جب آپ جا کے رہنے لگے تو یہ 4 لوگوں کی فیملی تھی، حضرت زید، حضرت علی، یہ 2 بچے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے آپ کی فیملی لائف سٹارٹ ہوئی ہے. اور اماں خدیجہ نے جس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا ہے نا، اس میں لاتعداد واقعات ہیں، لیکن ان میں سے میں آپ لوگوں کو ایک صرف سنانا چاہوں گی. مجھے اس واقعے نے بہت زیادہ انسپائر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا آ کے لیٹے ہیں گھر میں، تو شی از ویری کیئرنگ اباؤٹ ہم، کہ آپ نے دیکھا جیسے ایک بیوی محبت کرنے والی سمجھ جاتی ہے
کہ آپ پریشان ہیں. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے, خیر ہے, باہر سے ہو کر آئے ہیں, کیا مسئلہ ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی خدیجہ ایک قبیلہ آیا ہے اور انہوں نے ابھی آ کے, جیسے ہمارے یہاں پکی باس ہوتے ہیں اپنی جھگیاں لگاتے ہیں, انہوں نے اپنی جھگیاں لگائی ہیں لیکن ان کے بچوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, وہ لوگ بڑے غریب ہیں. میں ان کی غربت اور ان کی بھوک دیکھ کے پریشان ہوں کیونکہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا اچھا ایسا کیجئے, قریش کے فلاں 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 سرداروں کو بلا لائیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انڈرسٹینڈنگ دیکھیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ اتنی کہ آپ نے کوشچن نہیں کیا کہ بات میری طبیعت کی ہو رہی ہے, تم نے پوچھی ہے اور تم کیا کہہ رہی ہو کہ لوگوں کو بلا لو. آپ فوراً بلانے چلے گئے. جب لوگ آئے ہیں تو اماں خدیجہ نے اپنا سارا مال اشرفیوں کی صورت میں تھا, اس کا ایک پائل, ایک ڈھیر اکٹھا کرنا شروع کر دیا. وہ ڈھیر اکٹھا کر کے رکھا ہے اور اس ڈھیر کے اوپر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سرداروں کو لے کر آئے ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں, تو یہ میرا مال ہے اور یہ میں سارا مال آپ کو ہبہ کرتی ہوں, آپ کو گفٹ کرتی ہوں. یہ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں. قریش کے سرداروں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کل کو وہ خرچ کرتا دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ بیوی کا پیسہ ہے اس کو اڑا رہا ہے, بیوی کا پیسہ ہے اس پہ عیش کر رہا ہے, بیوی کا پیسہ ہے بے دردی کے ساتھ اسی لیے استعمال کر رہا ہے نا دوسروں پر. تو آپ نے اس چیز کوز کو ہی ختم کر دیا, آپ نے اپنا سارا مال لوگوں کو گواہ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا, لیکن خدیجہ نے مجھ پر جو احسان کیے ہیں ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں اپنی جتنی بھی میری سوکھنے ہیں وہ زندہ ہیں, میں ان سے اتنی جیلس نہیں ہوں, لیکن میں ایک فوت شدہ عورت سے جو اس دنیا میں نہیں ہے میں اس سے بہت زیادہ جیلس ہوتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دن خدیجہ کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتا. آپ گھر سے چلنے سے پہلے خدیجہ کی بات کر کے جاتے ہیں اور گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی خدیجہ کی بات کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ایک بہن تھی حالہ, جن کے بیٹے ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی بعد میں. تو حالہ کبھی آتی تھی تو ان کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی تھی تو ام عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے, حالہ کی آواز آ رہی ہے, حالہ آئی ہے. ان کے پاس بیٹھنا اور پھر کتنے کتنے گھنٹے گزر جاتے تھے, اماں خدیجہ کا ہی تذکرہ کرتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مدینہ آنے کے بعد کی بات آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. تو شدید محبت میں ٹائم گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں خدیجہ کا. میں سن رہی تھی عمر سلیمان کی, میں نے جب سیریز سنی تو اس میں سنا کہ ایک دفعہ آرگیو ہوئی ہے آپس میں میاں بیوی کی, اور صرف ایک واقعے پہ ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں باہر کوئی انوائٹڈ تھے اور جانا تھا تو اماں خدیجہ نے کہا ہے کہ آپ جائیں, وہ چاہتی تھی کہ آپ جائیں, بڑے بڑے سردار ہوں گے قریش کے یا خاندان کا کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگا. آپ نے فرمایا خدیجہ وہاں پر لات منات اور عزا کی پوجا کی جائے گی, میں ایسی محفل میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں جہاں پر کچھ اس قسم کے اسپیسیفک ریچول ہیں. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ کو وہاں جانا پسند نہیں ہے تو پھر نہ جائیں. اس کے علاوہ میاں بیوی کی سیرت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جب آپس میں لڑائی ہوئی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کافی عرصے کے لیے تشریف لے گئے. آپ کی جیسے ہی ایج بڑھنا شروع ہوئی نا تو آپ نے وہاں جانا شروع کر دیا. اب آپ, بہت سے لوگ تھے, بہت سی سہیلیاں تھیں, وہ آپ کو کہنے لگ گئی کہ خدیجہ لگتا ہے تمہارے خاوند کا تم سے دل بھر گیا ہے, وہ تمہیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے, وہ تمہارے پاس ٹائم سپینڈ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اس کا حل پتہ کیا نکالا, آپ خود چلی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی دینے کے بہانے, بستر دینے کے بہانے, آپ کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. آپ پہلے تو ایسا کرتے تھے کہ عبادت کی غار حرا سے واپس آ گئے, لیکن پھر آپ نے وہاں رہنا شروع کر دیا, جیسے 2-3 دن کا اسٹے کر دیا, پھر ہفتے کا اسٹے کر دیا. تو اماں خدیجہ نے وہاں جانا شروع کر دیا. آپ نے کسی کی بات پہ کان نہیں دھرے. میاں بیوی میں جب غلط فہمیاں پیدا کرنے کی لوگوں نے کوشش کی تو آپ نے کسی کی بات پہ کان نہیں دھرے, اور پھر آپ نے وہاں جانا شروع کر دیا. پھر آپ کی ایج زیادہ ہو گئی تھی تو خود نہیں جا سکتی تھیں, تو بی بی فاطمہ زہرا کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا, تمام بنو ہاشم کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا, اور ابو جہل وغیرہ نے اور جتنے بھی کافر سردار تھے انہوں نے اتنا زیادہ ایمفیسائز کیا ہوا تھا کہ کوئی آپ سے خریداری نہ کرے بنو ہاشم سے, نہ ان کو کوئی چیز بیچے, نہ ان کو کوئی ویسے چیریٹی کرے. تو وہ حالت تھی کہ بچے اور خواتین چمڑا اگال کے, جس کو کہتے ہیں لیدر,
یا درختوں کے پتے ابال کے کھاتے تھے اور گھاس کھا رہے تھے. اس حالت میں اماں خدیجہ تو بنو اسد میں سے تھی، آپ چاہتی تو باہر رہتی، اور آپ کو کہا بھی نہیں تھا ان لوگوں نے کہ آپ ساتھ جائیں شیب ابی طالب میں، ایک طرح کی قید تھی. لیکن شی والنٹری ڈو دس، آپ نے والنٹری کہا کہ جہاں میرا خامد رہے گا میں وہیں رہوں گی، جہاں تمام مسلمان رہیں گے میں وہیں رہوں گی. اپنے سسرال والوں کے ساتھ آپ نے وہ قید بھوگی، اور تب آپ کی ایج بڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، بعض دفعہ سامان باہر سے آ جاتا تھا، جیسے آپ کے قبیلے والے خاص طور پہ ورقہ بن نوفل، یہ لوگ آپ کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن جتنا بھی کھانا آتا تھا آپ وہ تمام کا تمام باقی کے متاثرین میں تقسیم کر دیتی تھی، اور وہ خود گھاس کھاتی تھی. وہاں جب آپ شیب ابی طالب میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن آپ کام کاج کر کے کھانا وغیرہ بانٹ کے آ رہی تھیں واپس، تو آپ نے فرمایا خدیجہ پتہ ہے کون آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کون؟ کہا کہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور جبرائیل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. سو شی از دا فرسٹ وومن مکہ میں زندگی گزاری ہے، اور کوئی یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں ہیں جن کا ایمان مکمل ہے، who complete their faith. ان میں ایک خدیجہ مریم علیہ السلام ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، بی بی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. ان 4 عورتوں کے سوا دنیا میں اور کسی کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا اماں خدیجہ کا تھا. کوئی نمازیں نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی شریعت کے احکامات جیسے پردہ ہے، بعد میں آنے والی صورت مدینہ میں جو احکامات، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا. شی واز دا فرسٹ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، اور وہ ایک خاتون ہیں، اور اپنا تمام کا تمام مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا، جیسے چاہیں خرچ فرمائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی کمزور ہوئی ہیں، پھر بیمار رہنے لگی ہیں، اور آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سپورٹ تھی آپ کی، اس سے آپ محروم ہوئے. تو آپ نے اس سال کو کہا ہے کہ یہ غم کا سال ہے. اور پھر آپ جب ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن فتح مکہ والے دن آپ واپس آئے ہیں، جب واپس آئے ہیں تو قریش کے تمام گھروں کے دروازے آپ کے لیے کھلے تھے. آپ ایک فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں، تو جن لوگوں نے کل کو نکالا تھا آج سب کہہ رہے تھے ہمارے گھر ٹھہریے، ہمارے گھر ٹھہریے. لیکن آپ نے کہا ہے کہ جہاں اماں خدیجہ کی قبر بنی ہوئی تھی، آپ نے وہاں جا کے اپنا خیمہ لگایا کہ میں خدیجہ کے پاس رہوں گا. تو محبت کا جواب جیسے ہے نا سورۃ رحمان کی آیت، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایز اے ہسبینڈ، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرسٹ مدر کی سیرت ایز اے وائف. یہ ہونی چاہیے میاں بیوی میں محبت. اور کہاں ہم لوگ ہیں کہ اس رشتے کو لے کر جوکس کریک کرتے ہیں اور فن کرتے ہیں. اور اس محبت کو پاکستانیوں نے تو ایک ٹرم ایجاد کی ہوئی ہے، رن مریدی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنی بڑی بات ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم اس کو رن مریدی کہہ رہے ہوتے ہیں اور جوکس کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس پروفٹ کی امت ہیں جنہوں نے اماں خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان سے محبت میں کوئی کمی نہیں کی، اور ایسا عشق کیا ہے کہ نبھایا ہے. اتنے خوبصورت گھروں کو چھوڑ کے، فیسلٹیز کو چھوڑ کے، آپ کی قبر مبارک کے پاس اپنا خیمہ لگا کے وہاں بیٹھنا پسند فرمایا. جب آپ کو وحی آتی تھی تو آپ آ کے نا، جیسے پہلی وحی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوفزدہ تھے. آپ کو پہلے سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے، اور پھر سچے خواب آتے آتے جب غار حرا میں فائنلی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آئے ہیں نا، ایسا لگتا ہے موسٹ پروبیبلی کہ اپنی ریئل شکل میں آئے ہیں. تو آپ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں کہ مجھے کہیں کوئی جن کا اثر تو نہیں ہو گیا، میرے اوپر کوئی سایہ تو نہیں ہو گیا، یا جو میں نے سنا ہے وہ ٹھیک بھی ہے. تو آپ گھر آتے ہی آپ نے کہا ہے کہ مجھے کمبل اڑا دو. آپ کے اوپر کپ کپی ڈالی تھی. تو حضرت خدیجہ نے آپ کو حق کیا ہے، آپ کو تسلی دی ہے، اور کہا ہے کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے کام آتے ہیں، آپ ہر کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں آپ پریشان ہو گئے ہیں، نیچرل ہے، اگر پریشان ہو گئے ہیں تو آپ کا پریشان ہونا بنتا ہے. مطلب اس سے خوبصورت الفاظ میں تسلی نہیں دی جا سکتی جیسے اماں خدیجہ نے آپ کو دی ہے. تو یہی وہ احسان تھے جو آپ کہا کرتے تھے کہ میں سب کے احسانوں کا بدلہ چکا سکتا ہوں.
لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جن میں ایک نام حضرت ابو بکر کا ہے اور ایک حضرت خدیجہ کا ہے کہ ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدیجہ کو سلام کہیے جب حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ان کو بتائیے کہ ان کا جنت میں مکان ہوگا، آپ کے ساتھ وہ آپ کا گھر شیئر کریں گی وہاں بھی آخرت میں بھی. تو شی از آر فرسٹ مدر. ایک چھوٹا سا ایک تعارف تھا. جیسے یہ سیریز آگے بڑھے گی انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو یہ بورنگ نہ لگے، میں آپ کو انٹرسٹنگ بنا کے اب سیرت کے واقعات سناتی رہوں. فی امان اللہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملتے ہیں.